بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ مشاہدین کرام، پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اس مجلس میں، اس لقاء میں، ان مبارک لمحات میں اور آپ اپنے حال پر نظر کریں گے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کی طرف جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو جائزہ لیں گے کہ اس حدیث مبارک کے اندر پیغام کیا ہے اور میرا اور آپ کا حال کیا ہو چکا ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء۔ اے لوگو، تم زمین والوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرو، زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو۔ اللہ رب العالمین عرش کا مالک حضرت اللہ جل شانہ اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ دنیا و آخرت میں رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحم کرنے والا بنا کے بھیجا، انتقام لینے والا نہیں بلکہ رحم کرنے والا، عفو و تعفو کرنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو نرم دل نہیں ہوتا، رحم دل نہیں ہوتا اور اس کے بجائے سخت دل ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ لوگ تیرے اوپر فدا نہیں ہوتے، تیرے ساتھ جمع نہیں ہوتے، تیرے نزدیک نہیں آتے۔ یہ تو وجہ تو صرف یہی ہے کہ تو نرم اخلاق والا ہے، رحم و کرم کرنے والا ہے، عفو و تعفو سے کام لینے والا ہے، اور اس خوبی کو، اس اخلاق کو، اس معاملے کو دیکھ کر جو ہے سارے لوگ طوعاً و کرہاً آپ کے شیدائی ہو رہے ہیں، آپ کے نام پر فدا ہو رہے ہیں، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کل اس معاشرے میں جہاں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں، اس چیز سے ہم غافل ہو چکے ہیں، اس چیز سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نہ انسانوں پر رحم کرتے ہیں، نہ اپنی جانوں پر رحم کرتے ہیں، نہ اپنے ہم سفر لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اور دین اسلام تو مجھے اور آپ کو انسانوں کے ساتھ تو من باب اولا ہے، حیوانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معاملہ دیکھ لیجئے، وہ رحم و کرم کا معاملہ دیکھ لیجئے، رحمت کا جذبہ دیکھ لیجئے۔ آپ کی مجلس میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نواسہ موجود ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، ایک بدو صحابی جو ہے کہیں سے آ پڑا، بیٹھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا،
बदू सहाबी ने, बदू इंसान ने अभी नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ था, अभी ईमान में ज्यादा पुख्ता नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आदाब का ज्यादा मालूम नहीं था। कह दिया ए मोहम्मद इतना बड़ा शख्स है तू, और इसके बाद जो है बच्चों को बोसा देता है। मेरे तो 10 से ज्यादा बच्चे हैं, मैंने कभी उनका बोसा नहीं लिया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे पास ये कुदरत होती, मेरे पास ये ताकत होती, तो तेरे दिल में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत का मादा पैदा किया है, मैं उसको खींच के बाहर निकाल लाता। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हम में का छोटों पर रहम शफकत नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामला देख लीजिए जानवरों के साथ, जानवरों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रहम व करम का जज्बा देख लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके में जंग के लिए जा रहे हैं, आपके साथ सहाबा भी हैं, एक देहाती इंसान के घर में मेहमान बनकर पहुंच गए, 2 दिन से 4 दिन से फाका थे, सोचा कि मुमकिन है कुछ खाने पीने को मिल जाए। जब उस बदू के घर में पहुंचे तो वहां पे उस बदू ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले जो है एक हिरनी गिरफ्तार करके पकड़ करके अपने घर में बांध के रखी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर उस हिरनी पर पड़ी, दोस्तों हिरनी जो है वो खून के आंसू बहा रही थी, अपने बच्चों की तड़प थी उसको। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिरनी का मामला, हिरनी के जिस्म से बखूबी जान लिया। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बदू से कहा ए इंसान, ए भाई, इस हिरनी को बेच लो, मैं खरीदता हूं। तो बदू जो है बहुत एहसासमंद हो गया, कहा ए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बेचने की क्या जरूरत हो गई, अगर आपको पसंद है आपको मैं ऐसे ही दे देता हूं, अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपको ऐसे ही दे देता हूं। तो जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आ गए, आप उसके मालिक हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोला और खुशी के मारे उछलते कूदते अपने बच्चों की तरफ जो है वो निकल गई। अल्लाह अकबर। दोस्तों मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जानवरों के साथ, परिंदों के साथ शफकत इस ज़िमन में फरमाया गया। सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़ुबा वइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनु ज़िबा वलयुहिद अहदकुम शफ़रतहु वलयुरिह ज़बीहतहु। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ हुस्न सलूक, रहमत व शफकत का मामला करते हुए उम्मत को तालीम दी, इंसानों को तालीम दी, अहले ईमान को तालीम दी। ए इंसानों, जब तुम किताल करोगे, जब तुम्हें नौबत आ जाएगी गैर मुस्लिमों के साथ किताल करने की, तो तुम्हारा किताल भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, यानी उसमें हैवानी तरीका इस्तेमाल ना करना चाहिए, बल्कि शफकत से। वहां पर तो अल्लाह का हुक्म है, किताल जायज है, लेकिन हमारा किताल जो है वो ठीक तरह से होना चाहिए। हमने बूढ़ों को कत्ल नहीं करना है, हमने औरतों पर जो है हाथ नहीं उठाना है, छोटे बच्चों को पर जो है हाथ नहीं उठाने हैं। यही अच्छी तरीके से कत्ल करना है, लेकिन अच्छी तरीके से। जो हम पर हथियार उठाएगा हमने भी उसके बदले में हथियार उठाना है और उस पर हमला करना है। इसी तरीके से जानवर को अच्छी तरीके से ज़बह करना है, अपनी छुरी को तेज करना है और उसको बांध के ज़बह नहीं करना है। इसी तरीके से यह हो गया जानवर को अच्छी तरीके से ज़बह करना। इसी तरीके से उलमा ने फरमाया है कि जब आपको एक जानवर को ज़बह करना है तो
دوسرے جانور کے سامنے یا اس جانور کے سامنے اپنی چھری کو تیز مت کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جانور سمجھ جائے، اس کو دل میں تکلیف ہو جائے، لہذا چھری کو تیز کرنا ہے لیکن اس کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے جانور کے سامنے بھی ہم نے جانور کو ذبح نہیں کرنا ہے، حلال جانور کو ذبح کرنا ہے لیکن دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک جانور کو انسان پکڑ لیتا ہے، دوسرے جانور اسے الگ کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسری جانور جو ہے وہ آپس میں پیار و محبت سے اپنے حسن عشرت کی وجہ سے جو ہے بندوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کو چھڑانے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پیارے دوستو، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ فرمایا کہ ایک جگہ جو ہے صحابہ کے دور کی بات ہے، ایک جگہ پر ایک مرغی کو باندھ کے رکھا تھا اور دوسرے لوگ جو ہے اس پر وہ نشان مار رہے تھے، پتھروں سے نشان مار رہے تھے اس مرغی کی طرح، لیکن مرغی بند تھی۔ آپ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی جانور کو بند کر کے اس طریقے سے مارے گا، اس طریقے سے اس پر جو ہے تیر اندازی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کہی ہے۔ اب آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، بنی اسرائیل کے دو انسان ہیں، رحمت اور شفقت کا معاملہ دیکھ لیجئے جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت کا جذبہ دیکھ لیجئے، اللہ کی رحمت کا وہ تقاضا دیکھ لیجئے۔ ایک عورت بلی کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، نہ وہاں پہ اس کو پانی رکھتی ہے، نہ اس کے لیے وہاں ہوا کا کوئی بندوبست کرتی ہے، دروازہ بند کر کے چلے جاتی ہے، بلی فوت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس عورت کو جہنم رسید کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے انسان کے علاوہ غیر انسان حیوانوں پرندوں کے ساتھ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اس پر جو ہے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کا ایک انسان ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ عورت، بعض روایات میں آتا ہے وہ زانیہ تھی، بعض روایت میں آتا ہے وہ بغی تھی، جو کچھ بھی اس کے متعلق تھا، لیکن دوستو وہ صحرا میں جا رہی تھی، ایک جگہ کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، جب کنویں کے پاس دیکھا کہ ایک کتیا کنویں کے گرد جو ہے چکر مار رہی ہے، بہت پیاسی ہے، لیکن نیچے جا کر جو ہے کہیں نیچے سطح میں پانی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، موجود ہے، نیچے نہیں جا سکتی ہے، نیچے اتر نہیں سکتی ہے، تو اس عورت کے دل میں رحمت کا جذبہ آیا، رحمت کا جذبہ آیا، وہ نیچے اتر کر اپنے خف سے اپنے جورب میں پانی لا کر اس کتیا کو پانی پلاتی ہے۔ دوستو جو ہی وہ کتیا پانی پی کر سیراب ہو کر اپنے بچوں کی طرف روانہ ہوتی ہے، غیب سے آتے آتے اے بندے، اے اللہ کی بندی، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے مجھے اور آپ کو جو ہے اپنے آپ پر، اپنے ہم سفر انسانوں پر، حیوانوں پر، تمام مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔